دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں انجان آدمی کے پاس گئی۔ مجھے ایک بچہ چاہیے تھا۔ میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ عین اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے، مل جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے بیڈ پر لٹا کر، میرا نام مہجبین ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور انہی دنوں ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آ گیا۔ میری ساس جب آتی، میرے وارث صدقے جاتی اور میری نندیں مجھ پہ اتنی مہربان تھیں کہ آئے روز میرے لیے تحفے لے کر آتیں۔ لیکن یہ محبت لاڈ پیار صرف ایک وقت کے لیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری، میری عمر 20 سال تھی۔ والدین نے مجھے FA سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور مائکے متوسط درجے کے گھرانے تھے۔ خاوند نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماں کی طرح، نندیں سگی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ہر وقت دلہن بنی رہوں۔ میرا دولہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھیں۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے، اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں ساس کا لاڈ پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر دبانا شروع کیا، ناک پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ ہوا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف رخ کر کے سر ہلایا جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا ہے، مجھے تو اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ کچھ اور مہینے گزرے تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشاروں ہی اشاروں میں 3 سال گزر گئے۔ چوتھا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ صاحب نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی، اگلے جمعے کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 1000 روپے شاہ صاحب کو دلوائے۔ اگلے جمعے تو شاہ کے 1000 روپے اور کھرے ہو گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فعال رمل دلیل۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور رمل فعال والے کو اندر لے آئی۔ محلے میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل فعال دلیل کی صدائیں لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں عورت ہوتی ہیں، یہ ان کی ذہنی مجبوریاں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گود کب بھری ہوگی؟ اس نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا کہ ان خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے خانے پر انگلی رکھ دی۔ خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے 3 چوکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جائے گی، پھر 3 چاند ڈوبیں گے پھر جل سے نکل آئے گی، تب جا کے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ فکر نہ کر بی بی، ٹھنڈے دودھ کو پھونک نہ مار، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی خوش قسمت ہے، جل تھل کر دے گی۔ 200 روپے بابا کی ہتھیلی پر رکھ، بابا کچھ اور بتائے گا۔ بابا کے من میں کبھی کبھی موج آتی ہے، من کی موج میں 1000 روپے لے کر چلتا بنا، مگر باتیں ایسی بتا گیا کہ ساس اور پھر 4 چاند ڈوب گئے،
پھر 3 چاند اور ڈوب گئے۔ جل پری نے جل تھل تو نہ کیا بلکہ اسی جل میں ڈوب گئی۔ دائی نے پیٹ ملا، سر کا وہی پرانا اشارہ کر کے چلی گئی۔ ساس کا چہرہ اتر گیا۔ ازدواجی زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ ساس اور نندوں کا لاڈ پیار بھی گزر گیا، لیکن خاوند کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک روز وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے مجھے چیک کیا اور دوائیاں لکھ دیں۔ 20,000 کا کورس تھا۔ کورس پورا ہوا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر چیک کیا۔ اس نے علیحدگی میں مجھ سے بہت سی باتیں پوچھی، میرے خاوند کے متعلق بھی کئی ایک سوال کیے۔ پھر اس نے خاوند کو بلا کر کہا کہ وہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام عجیب سا ہوتا ہے، ذرا سی خرابی کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا علاج ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے گھر آ کر خاوند سے کہا کہ وہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، مگر وہ اس طرح چیخ اٹھا جیسے میں نے اس کی مردانگی پر کوئی بڑی ہی توہین آمیز تہمت لگا دی ہو۔ نقص تجھ میں ہوگا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے متعلق خود کوئی رائے قائم نہ کریں، آپ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میری کہنے کا کچھ اور مطلب تھا، مگر وہ سمجھا کچھ اور تھا۔ اس کی آنکھیں ایک طرف ٹھہر گئیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساس اور نندوں کا سلوک بھی بدل گیا۔ خاوند اور ساس کے کہنے پر سسر مجھے ایک بار پھر شہر کی 2 مشہور لیڈیز ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ صبح ایک معائنہ کروایا، شام کو دوسری سے۔ دونوں نے معائنہ کر کے اپنی فیس وصول کی اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ ان کے خاوند کا چیک اپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا لیں۔ مگر سسر نے بیٹے کی وکالت کرتے ہوئے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے معائنہ کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے واپس آ کر خاوند کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ بولے، مگر اس کے چہرے کا بدلتا رنگ بول رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ سخت ناگوار گزرا ہے۔ میں قصور کے علاقے کی رہنے والی ہوں، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہنچ والے پیروں کے مزارات اور گدیاں ہیں۔ مجھے 3-4 مزاروں پر لے جایا گیا، وہاں کی خاک اور کنکریاں کھلائی گئیں اور کرتے کرتے میرے گلے میں 4-5 تعویذ لٹکنے لگے۔ ساس مجھے اچ شریف بھی لے گئی، زندہ پیر کے مزار پر بھی حاضری دی گئی، مگر میری قسمت میں ایک ہی طعنہ تھا کہ یہ توہر کا وہ پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول۔ مجھ پر ایسے ایسے طنز برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد رہ گیا۔ پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا۔ مجھے در و دیوار سے نفرت ہونے لگی۔ خاوند بے گانہ ہو گیا، نندیں منہ بسوڑنے لگی، ساس مجھے اس طرح کام بتانے لگی کہ تو ہماری کیا امیدیں پوری کریں گی، چل جھاڑو لگا یا برتن مانجھ۔ اس طرح کے نہ جانے کتنی دل برداشتہ باتیں لگا لگا کر کرنے لگیں۔ سب سے زیادہ مجھ سے جس چوٹ نے آدھ منہ کیا وہ یہ تھی کہ مجھ سے میری سہیلیاں چھوٹ گئیں۔ وہ آتی تھیں یا میں ان کے پاس چلی جاتی تھی تو دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن سبھی مجھ سے دور ہٹنے لگیں۔ سب کو یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے، میں کسی پیر کی بددعائی ہوں، جس سہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ بھی سوکھ جائے گی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے خیال یہ بھی آیا اگر میں جوابی کارروائی کے طور پر ساس اور نندوں کے منہ لگوں تو وہ میرے خاوند کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آ گیا، وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتے۔ میں نے دل کے شعلے دل میں ہی رکھے اور دل جلتا رہا۔ مائکے کی ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ میری ہمراز تھی، ہماری دوستی گہری تھی۔ ازدواجی زندگی کے اتنے سال مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں سوچنے لگی اگر مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو سسرال والے یہی کہیں گے کہ میں بچے جننے کے قابل نہیں ہوں۔ ان حالات میں جب طلاق کی تلوار میرے سر پر لٹکنے لگی تو میں ساس نندوں کی باتیں برداشت کرنے لگی، لیکن پھر بھی آئے روز باتیں ہونے لگیں، مگر ہار مجھے ہی ماننی پڑتی، کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے طلاق سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز کچھ زیادہ ہی تو میں ہو گئی اور میں مائکے گھر آ گئی کہ شام کو خاوند آئے گا تو واپس آ جاؤں گی۔ گھر آئی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے اگر کہیں گئے ہوں گے تو گھر کی چابی ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے۔ میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں اس کے گھر آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ میری ماں اور اس کی ماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت مانگنے گئے ہیں۔ یہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ اس آدمی سے پڑوسی ہونے کے ناطے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی کئی مہینے سے اپنے مائکے میں تھی۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنا دی۔
میں نے اسے بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ اگر خدا مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ختم۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے یہ آدمی کچھ زیادہ ہی بے تکلفی پہ اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل میں سوچا مجھے ایک بچہ ہی چاہیے۔ میرے خاوند کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ عین اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے، مل جائے گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑوایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا تو اچانک ایک ذرا سا کھٹکا میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری غیرت بیدار ہو گئی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کہ غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، آبرو کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار گئی، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دینا اور میں اسے چابی لیے بغیر باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دے۔ مجھے اپنی ہمراز سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتی ہوئی اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اسے کہا کہ آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری ایسی نازیبا حرکت سے ناراض ہوگی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہی تو تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو۔ کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو تم کو بیاہ لے جائے گا۔ تمہاری ساس کی طرح ہر کوئی کہے گا کہ یہ توہر کا پودا ہے۔ میری بہن اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذ دھاگے سے نہیں بلکہ پیر خود ہری کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے، یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو، آ کر گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین۔ ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ کرتی کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے آ جاؤں، ڈوب مروں، زہر کھا لوں۔ 2-3 دن کے بعد خاوند نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں وہاں لے جائیں، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خاوند سے کہا کہ میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے کہا کہ پھر طلاق لے لو، یہ تمہارا نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے خاوند سے فوراً کہا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ بس سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پیر پر وجد طاری ہو گیا۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک نے میری ساس سے کہا، یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں۔
لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہی سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ لڑکی ادھر اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرا جسم بڑی زور سے کپکپایا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا، حضور آئیں تو پاؤں چھو کر بات کرنا۔ وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا۔ یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں کشش تھی۔ اس نے آتے ہی عجیب آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا، اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہوگا۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا کہ تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میرے کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ شراب کی بو تھی یا چرس کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھ آیا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اسے 3-4 قدم دور ہٹائی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا۔ پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامت بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بول دیا اور غصے سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذ پر۔ میں اب اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا کہ پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور تیز تیز چلتی ہوئی آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے ساس سے کہا کہ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کی در پردہ حرکتیں ایک ایسا بھید ہے جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ان عورتوں کے خاوند فخر سے گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں۔ گھر کے سب افراد اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی یک ہوا چل رہی تھی۔ میں نے قرآن پاک پڑھ کر رحیل پر رکھا۔ چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں بہت زیادہ روئی۔ نفل پڑھ کر میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی، کب نیچے آ کر سوئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ اٹھی تو ایسا لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے، کوئی عجیب سا سکون ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ کل تک طلاق کا جو خوف میری رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس خوف کا اثر بھی زائل ہو چکا تھا۔ میں نے خاوند کے نام خط لکھا جس میں لکھا کہ مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق مہر وصول کروں گی، خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی۔ اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ میری جو چیزیں تمہارے گھر میں ہیں بھیج دو تو اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی سکول سے آیا۔ میں نے خط اسے دے کر کہا کہ میری سسرال والوں کے گھر دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر میرا خدا سچا ہوگا تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کانپ جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی اور کوئی غیبی قوت تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 10-12 دنوں بعد میرا طلاق نامہ بما حق مہر مجھے مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے پیڑ سے کون پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ تو تھوہر کا وہ پودا ہے جو زمین کا سارا پانی بھی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے نہ پھول، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، دل کو سکون تھا۔ 7 مہینے گزر گئے۔ ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹک چلی تھی
اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا۔ میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد اسے آج دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میری بات سنو، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا، لوگ مجھے تھوہر کا پودا کہتے ہیں، کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا میرے نصیب میں ہوں گے تو مجھے مل جائیں گے۔ میں نے اسی روز امی سے کہا کہ اس آدمی سے رشتے کی بات کریں۔ امی ابو نے بات کی، 2-4 پھیروں میں بات پکی ہو گئی۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میری ماں کو ابھی تک ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے، لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا۔ شادی کے تیسرے مہینے میں نے ماں کی پریشانی دھو ڈالی اور انہیں خوشخبری بتا دی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 15 سال کا ہے۔ یہ سب اللہ پر پختہ یقین کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو بھٹک چلی تھی۔